میری اماں کو جب میری شادی کا خیال آیا تو کہنے لگی کہ لڑکی میں غریب گھر کی ہی لاؤں گی۔ مجھے یہ بات اماں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور میں خوش شکل بھی تھا، پھر میری اماں میری شادی ایک غریب لڑکی سے ہی کیوں کروانا چاہتی تھی؟ میرا رشتہ تو ایک اچھے خاندان میں بھی بآسانی ہو سکتا تھا۔ ایک بار میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا کہ انہیں غریب گھرانے کی لڑکی کیوں چاہیے، تو کہنے لگی کہ ایسی لڑکیاں نخرے کم دکھاتی ہیں اور گھر بساتی ہیں۔ بہرحال مجھے اماں کی یہ بات سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں کون سا پہلے کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس لیے جس لڑکی کو اماں نے میرے لیے پسند کیا میں نے بھی ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ شادی کی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور اپنی اماں کو داد دی کہ وہ 20 سالہ خوش شکل خوبصورت لڑکی تھی، اتنی ہی کم گو اور باحیا۔ بہرحال سکینہ سے شادی کر کے میں بے حد خوش تھا۔ مجھے اپنی والدہ کی بات سوا آنے درست لگی تھی۔ سکینہ تو واقعی ایسی تھی کہ منہ میں زبان نہ ہو۔ میں نے آج تک اسے اپنی ماں کے سامنے اف کہتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا، حالانکہ میری ماں سخت مزاج قسم کی خاتون تھیں اور ہر چیز میں نکتہ چینی کرنا ان کی عادت تھی۔ اچھے بھلے کھانے میں بھی وہ 100 نقص نکال لیتی تھیں۔ میں تو شادی سے پہلے گھبراتا رہتا تھا کہ اگر میری بیوی بھی زبان کی تیز ہوئی تو میری ماں کی اس قسم کی نکتہ چینی کی عادت کو دیکھ کر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دے گی، لیکن سکینہ ایسی نہ تھی۔ میری زندگی تو بڑی پرسکون تھی۔ میں اماں کی کسی بات پر اختلاف نہیں کرتا تھا۔ ایک بار سکینہ نے مجھ سے اماں کی شکایت کرنا چاہی، میں نے فوراً سے سختی سے ٹال دیا۔ میں نے کہا خبردار، جو تم نے میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی میرے کان میں بھرا تو میرا لہجہ اتنا غضبناک تھا کہ وہ سہم سی گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کی زبان پر جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ شادی کو چند ماہ گزرے کہ اماں کو اپنے پوتے کا خیال آنے لگا۔ کہنے لگی کہ اب تک تیری بیوی امید سے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات سن کر میں نے متعجب سے اماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا اماں، اس میں میرا اور سکینہ کا بھلا کیا اختیار ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھی طرح سمجھا دے سکینہ کو، مجھے صرف پوتا چاہیے۔ میں سکینہ کو کیا سمجھاتا؟ میں خود پڑھا لکھا تھا، اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ بیٹا یا بیٹی کا ہو جانا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا اور عصابت میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اور سکینہ امید سے نہ ہوئی، اماں کے طعنے تشنے شروع ہو چکے تھے۔ ایک روز اماں مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے دائی کو دکھایا ہے، تیری بیوی مجھے وانچ لگتی ہے، تبھی کہتی ہوں کہ مجھے امید نہیں کہ یہ مجھے پوتا دے گی۔ شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ اماں نے سکینہ کے خلاف میرے کان بھرنے شروع کر دیے۔ بار بار یہی کہتی تھی کہ یہ عورت بانجھ ہے، جلدی سے اس کو اپنی زندگی سے باہر نکال۔ میں اس بیچاری کو کیا کہہ سکتا تھا؟ آج تک اس نے نہ تو میرے سامنے زبان کھولی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کی تھی۔ دوسرے روز میں اسے ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی کچھ ادویات دی، چند ماہ کا علاج بتایا تھا۔ چند ماہ سکینہ نے باقاعدگی سے دوا کھائی تھی، ایک دفعہ کبھی ناغہ نہیں کیا تھا، لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں پھر حکیم کے پاس لے گیا۔ جو بات اس نے مجھ سے کہی میں تو ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے علاج کی ضرورت تمہاری بیوی کو نہیں تمہیں ہے۔ پھر ایک پرچے پر 2 4 ٹیسٹ لکھ کر کہنے لگا یہ کراؤ، مجھے شک ہے کہ مسئلہ تجھ میں ہے، تیری بیوی میں نہیں۔ یہ بات تو میری مردانگی پر بہت گہری چوٹ تھی۔ ہم غیرت مرد کہاں یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ اولاد نہ ہو تو کوئی بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ مرد کے لیے کچھ مسئلہ ہوگا، صرف عورت کو ہی اس عتاب کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں نے حکیم کے سامنے ہی وہ پرچہ پھاڑا اور وہیں پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کی ہے تو نے؟ میں صحیح ہوں اور مجھ میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، سمجھے؟ اگر تجھے سے علاج نہیں ہوتا تو صاف بتا دے، میرے اندر عیب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے غصے کو دیکھ کر وہ حکیم کچھ گھبرا گیا۔ میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھر لے آیا۔ جب یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو اماں بھی غصہ کرنے لگی، کہنے لگی وہ حکیم تو ویسے بھی پاگل ہے، ایسا ہی کہتا ہے میرا گبرو جوان بیٹا تو ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب تو میں تیری ضرور شادی کرواؤں گی، جیسے ہی تیرا بیٹا ہو تو سب سے پہلے اس حکیم کو جا کر دکھاؤں گی۔ 2 سال ہو گئے تھے ہماری شادی کو، لیکن ابھی تک اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا اب بہت ہو چکا، میں چند ماہ میں تو ہی تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی اور سکینہ کو طلاق دے دوں۔ میں سکینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی تھی۔
یہ سن کر سکینہ روتے ہوئے میرے سامنے اور اماں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی. کہنے لگی خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا. میں آپ لوگوں کے گھر ایک نوکرانی بن کے زندگی گزاروں گی. جو کہیں گے وہی کروں گی. لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق دے کر میرے گھر مت بھیجیں. میری چھوٹی بہنوں کا رشتہ نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ایک بہن گھر اجاڑ کر واپس آ گئی ہے تو دوسری بھی کیسے گھر بسائے گی. سکینہ کے آنسو دیکھ کر اور سسکیاں سن کر میرا دل پسیج کر رہ گیا تھا. وہ ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل میری ماں کے سامنے بیٹھی تھی. میں نے کچھ ہمت دکھائی اور دونوں بازوؤں سے اسے پکڑ کے کھڑا کیا. میں نے کہا تم بے فکر رہو. نہ میں دوسری شادی کروں گا نہ ہی میں تمہیں طلاق دوں گا. میری بات سن کر میری اماں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا. میں نے کہا اماں آپ بے شک اس کا جو مرضی علاج کروائیں. میں آپ کو نہیں روکوں گا نہ منع کروں گا. لیکن نہ تو میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں نہ ہی دوسری شادی کروں گا. کیونکہ آج تک اس نے مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا. میں اس پر یہ ظلم کبھی نہیں کر سکتا. میری جرت شاید میری ماں کو پسند نہیں آئی تھی. بار بار مجھے غصے سے گھورے جا رہی تھی. میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا, اسے کمرے میں لے کر آیا. وہ ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی. میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرا مان رکھ لیا. اگلے روز میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی. جب بھی میں ان سے بات کرتا وہ رخ بدل لیتی. میں نے زمین پر بیٹھ کے ان کے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا اماں خدا کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہو لیکن میں بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا. 2-4 دن اماں نے مجھ سے بات نہیں کی. میں نے اماں کی بہت محنت سماجت کی. 4 دن بعد اماں نے اس شرط پر میری بات مانی کہ وہ جیسے مرضی سکینہ کا علاج کروائیں, میں بیچ میں نہیں بولوں گا. اور اگر 1 سال کے اندر اندر سکینہ امید سے نہ ہوئی تو میں دوسری شادی ضرور کروں گا. اماں کو اس بات پر اعتراض نہ تھا کہ میں اسے طلاق دوں. کہنے لگے وہ کسی فالتو سامان کی طرح گھر کے کونے میں بیٹھی رہے گی. اور خبردار جو تو نے اسے کبھی مجھ پر اہمیت دینے کا سوچا بھی. تو یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا. ماں کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا تھا. میری ماں نے پھر سکینہ کو مختلف عاملوں کو دکھایا. اب مجھے ہر وقت سکینہ کے گلے میں تعویذ پہنے ہوئے نظر آنے لگے تھے. رات دیر تک وہ جائے نماز پر بیٹھی وظائف کرتی رہتی تھی. کبھی تعویذ چلاتی تھی تو کبھی ڈوریاں باندھتی ہاتھوں پر کبھی پیروں پر. جو میری ماں کہتی سکینہ وہ سب کر رہی تھی. کبھی کبھی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگتا تھا. بیچاری اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد بھی وہ امید سے نہ ہوئی. 6 ماہ گزر گئے تھے. اب تو سکینہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی. مجھ سے بار بار کہتی اگر 4 ماہ بعد بھی مجھے اولاد نہ ہوئی تو کیا سچ میں آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ کیا واقعی مجھے خود سے دور کریں گے؟ کیا میں ایک ملازمہ کی طرح اس گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی؟ میں اس کے سوالوں کا بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ بے بسی سے کہا کہ میں مجبور ہوں. اماں کی بات کو ٹال نہیں سکتا. بس تم دعا کرو کہ تم جلدی سے امید سے ہو جاؤ. ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. انہی دنوں میری والدہ کو کسی پڑوسی نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک عامل بابا رہتا ہے جو بے اولاد عورتوں کا ایسا پکا علاج کرتا ہے کہ لازمی بیٹا ہی پیدا کرتی ہے. یہ سننا تھا کہ میری ماں کے چہرے پر چمک ابھر آئی. اماں سکینہ اور مجھے اس عامل کے پاس لے گئی. اس کے پاس تو لوگوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا. اس کا چھوٹا سا صحن کچا کچ عورتوں اور مردوں سے بھرا پڑا تھا. ایک کونے میں ہم دونوں بھی بیٹھ گئے. وہ عامل صاحب جو بھی تھے کمرے میں تھے. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں دونوں میاں بیوی جاتے اور 5 منٹ بعد مسکراتے ہوئے واپس آ جاتے. کافی طویل انتظار کے بعد ہماری باری آئی. جیسے ہی ہم عامل کے پاس گئے اماں بھی ساتھ تھی. سکینہ بے حد خوبصورت قسم کی عورت تھی. اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا. نہ جانے کیوں مجھے اس عامل کا حلیہ کچھ عجیب و غریب سا لگا تھا. اس نے کالے رنگ کا جولا پہن رکھا تھا. گلے میں موٹے دانوں کی تسبیحاں, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں. آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھیں. جیسے ہی ہم اس عامل کے پاس بیٹھے اس نے ایک بار نظر سکینہ پر ڈالی تھی. نہ جانے کیوں مجھے یہ سب دیکھ کر برا لگا تھا. پھر کہنے لگا بولو بی بی کیا مسئلہ ہے؟ میری ماں کہنے لگی میری بہو بانجھ ہے. یہ کہہ کر اس نے سکینہ کی طرف دیکھا جو کہ تذبذب سی بیٹھی تھی. اور عامل پوچھنے لگا کہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو. جواب میری اماں نے دیا تھا. کہنے لگی پورے 2 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آتی. ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. ہم دوسرے گاؤں سے آئے ہیں. جو بات مجھے بے چین کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کی نظر مسلسل سکینہ کے چہرے پر گئی. حالانکہ اس نے آدھے سے زیادہ چہرہ چھپا رکھا تھا. بس اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں. مگر اس کے باوجود وہ عامل نہ جانے اس کے چہرے پر کیا کھوجنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا.
میں نے عامل صاحب کو اپنی جانب متوجہ کیا اور بولا کہ بابا، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ میرے بلانے پر عامل نے فوراً میری جانب ہڑبڑا کر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر فوراً بل آئے تھے۔ غصے سے کہنے لگا کہ میں تمہاری بیوی کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا، وہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی گود سونی ہے، مگر جذباتی لڑکے، تم نے میرا عمل خراب کر دیا۔ میں حیرت سے عامل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو صرف انہیں بلایا ہی تھا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے مجھ سے 2-4 سوال کیے اور پھر اپنے پاس پڑی ہوئی کینچی کو اٹھایا، کہنے لگے اس کینچی سے اپنے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ میں خاموشی سے ان کا کہا مانتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کچھ بال کاٹ کر ان کے ہاتھ میں دیے تو پھر وہ میری بیوی کی جانب متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ اب اپنی بیوی کے چند بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ میری بیوی فوراً میرا چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ وہ چادر میں تھی اور ایسے میں سر کے بال اتارنے کے لیے اسے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانا پڑتا تھا، مگر فوراً میری ماں آگے بڑھی اور اس نے میری بیوی سکینہ کی چادر کو اتار دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے نقاب اترا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی چٹیا کو آگے کر کے بال کاٹ کر عامل بابا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ سب کچھ 2 سے 10 سیکنڈ کے بیچ ہوا تھا، مگر عامل بابا کی تو نظریں میری بیوی پر ہی ٹک چکی تھی۔ انہوں نے وہ بال لیے اور پھر دونوں بالوں کو یکجا کر کے اپنے سامنے ایک چاندی کے برتن میں رکھ دیا، کہنے لگا کہ میں اب تم لوگوں کو کچھ تعویذ دوں گا، وہ تم لوگوں کو کھانے ہوں گے اور کچھ ایسے عمل بتاؤں گا جسے روز کرنا ہوگا، اس سے تم لوگ یقیناً اولاد پالو گے۔ میں بغور عامل بابا کی ہر بات سن رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے وہ کاٹے ہوئے بال آگ لگا کر جلانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی ان کو آگ لگ گئی تو عامل بابا نے وہ بالوں کی راکھ اٹھائی اور اسے تعویذوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ راکھ تعویذوں میں بھرنے کے بعد اس پر ایک سرخ ڈوری سے گرہ لگا دی اور پھر کہنے لگے کہ یہ ہر رات آپ لوگوں نے قہوے میں ملا کر پینا ہے۔ میں نے وہ تعویذ لے کر اپنے پاس رکھ لیے تو وہ عامل بابا ایک بار پھر میری بیوی کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو، میں تم پر دم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دم تم نے ہر جمعرات کو میرے پاس آ کر کروانا ہوگا تاکہ تم پر جو بھی سایہ اور برے آسیب ہیں وہ اتارے جا سکیں۔ میری بیوی عامل بابا کے سامنے جا کر بیٹھی تو اس نے اپنا ہاتھ میری بیوی کے سر پر رکھ دیا اور پھر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ اندر رہنے کے بعد باہر جا رہے تھے، مگر ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ یہ بابا تو ہمیں باہر بھیجنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد اسے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور کہنے لگے کہ یہ تعویذ مغرب کے بعد جلانے ہیں اور جلا کر اس کی راکھ اپنے سر پر ملنی ہے تاکہ جو بھی برا سایہ ہے وہ تم لوگوں کے سر سے ہٹ سکے۔ اس کے بعد اس نے مسکرا کر میری بیوی کی جانب دیکھا اور پھر وہاں سے جانے کو کہا۔ ہم تینوں وہاں سے چلے آئے۔ سارے راستے میں خاموش رہا۔ گھر آ کر اماں سے کہنے لگا کہ آپ کیسے انسان کے پاس ہمیں لے کر گئی تھی، یہ کیسا عمل تھا، اس نے تو کچھ بھی اچھا پڑھ کر دم نہ کیا، یہ بال کھانے کو کہہ رہا ہے اور نہ جانے تعویذوں کو جلا کر راکھ سر پر ملنے کو کہہ رہا ہے۔ بھلا ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر میری ماں نے فوراً تنبیہ انداز میں کہا کہ وہ بڑے ہیں، انہوں نے یہ سارا عمل سیکھ رکھا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تم کرتے جاؤ۔ مجبوراً اماں کی خاطر خاموش ہونا پڑا۔ وہ بالوں کی راکھ ہم دونوں میاں بیوی کھاتے رہے۔ 1 ہفتہ گزرا تو پھر وہ دن آیا۔ میری بیوی کی طبیعت کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ میرا بالکل بھی جی نہیں چاہتا کہ اس پیر بابا کے پاس جاؤں، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، مگر امی کی خوشی کی خاطر جانا ضروری تھا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیوی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ اس بار پھر انہوں نے کچھ ایسے ہی عجیب و غریب سے عمل کیے اور پھر ہمیں تعویذ اور ڈوریاں کھانے اور جلانے کے لیے دے دیے۔ 2 ماہ گزر گئے تھے مگر ابھی تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس بار میں نے امی سے کہا کہ اگر اس بار بھی انہوں نے یہ سب دیا تو اگلی دفعہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس بار جب ہم عامل بابا کے پاس گئے تو میری ماں اسے کہنے لگی کہ 2 ماہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں مگر ابھی تک میری بہو کو کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ تو عامل بابا مسکرا اٹھے، کہنے لگے کہ ابھی تک میرا علاج پورا نہیں ہوا، علاج کا اصل مرحلہ تو ابھی رہتا ہے، وہ کرنے کے بعد ہی تمہارے یہاں بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی۔ اس کے بعد جو کچھ عامل بولا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں وہیں پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میری بیوی ایسا کچھ نہیں کرے گی،
مگر میری ماں نے فوراً مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ خبردار جو عامل بابا کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی، تم جانتے نہیں کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے رہو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ عامل بابا نے ہمارے سامنے ایک بچے کا پتلا رکھا جو کہ کپڑے کا بنا ہوا تھا، اس سے ہمارے سامنے رکھ کر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کو میں ایک خاص ورد بتاؤں گا، اسے وہ ورد لگاتار کرنا ہوگا اور پھر رات کے ٹھیک 11 بجے اسے پرانے قبرستان میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ ساری رات وہ میری بتائے گی بچے کی قبر کے قریب بیٹھ کر ایک ورد کرتی رہے گی، اور پھر جب صبح کے 3 بجے تو وہ اس قبر کو تھوڑا سا کھود کر اس پتلے کو وہیں دفن کر دے گی۔ اس کے بعد تو تم لوگوں کے گھر خوشخبری آ کر ہی رہے گی۔ میری بیوی مارے خوف کے کانپنے لگی، مگر ماں کے آگے ہم مجبور تھے۔ میری بیوی کے ہاتھ کپا رہے تھے، اس نے عامل کے ہاتھ سے وہ پتلا نہ لیا، مگر میری امی نے فوراً اس پتلے کو جھپٹ لیا اور کہنے لگی کہ آج رات ضرور سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم لوگ واپس گھر آ چکے تھے۔ میری بیوی میرا بازو پکڑے سہمی ہوئی رو رہی تھی، کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کر سوں گی، مجھے تو کمرے میں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، بھلا میں اکیلی قبرستان میں کیسے جاؤں گی۔ میں نے بھی امی کو منع کرنا چاہا کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس سے تو صرف اور صرف میری بیوی کی جان کو ہی خطرہ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں، مگر میری امی نہ مانی، کہنے لگی کہ یہ ہر حال میں وہاں جائے گی اور جا کر یہ کام کرے گی۔ میں نے جب امی سے زبان درازی کی تو کہنے لگی اگر اس نے مجھے پوتا دینے کی خاطر ایسا نہ کیا تو میں ابھی زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ مجبوراً ماں کی خاطر مجھے بیوی کو قبرستان بھیجنا پڑا۔ وہ روتی مگر میں سر جھکائے کھڑا تھا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں جیسے ہی صبح کے 3 بجے گے آ کر اسے لے جاؤں گا۔ میری ماں اور میں اسے قبرستان چھوڑ آئے۔ وہ روتی رہی مگر میری ماں کے آگے اس کی سسکیاں اور آنسو کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ میری ماں بڑی ہی خوش تھی، کہنے لگی کہ دیکھنا اب تو ہر حال میں خوشخبری آئے گی ہی آئے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا مگر ایک پل کو بھی میری آنکھیں بند نہ ہو سکیں۔ جب بھی نیند حاوی ہوتی اور اپنی نیند آنکھیں بند کرتا تو مجھے میری بیوی یاد آنے لگتی۔ بمشکل کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میرے دماغ میں عجیب سی آندھیاں چلنے لگی۔ آدھی رات کے وقت قبرستان میں اکیلے کچھ بھی تو ہو سکتا تھا، میں کیسے اپنی بیوی کو وہاں تن تنہا چھوڑ آیا؟ مجھے رہ رہ کر اس کی یاد ستانے لگی اور پھر اپنی ماں پر غصہ بھی آنے لگا۔ بھلا کون عورت تھی جو پوتی کی خاطر اپنی بہو کو اتنا رلا رہی تھی؟ جتنی بھاگ دوڑ ہم یہ پیر بابا اور ڈاکٹر حکیموں کے لیے کر رہے تھے، اتنی ہی توقعات اگر ہم اپنے رب کی ذات کے ساتھ لگا دیتے تو یقیناً اب تک وہ ہماری گود میں اولاد دے بھی چکا ہوتا۔ بے شک وہ آزماتا ہے اور یہ اس کی آزمائش تھی جس پر ہم پورا نہ اتر سکے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میرے وجود میں ایک دم خون نے جوش مارا تو پورا وجود پسینے سے شراب ہونے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اسی پل اپنا موٹر سائیکل نکالا اور گھر سے جانے لگا۔ موٹر سائیکل کی آواز میری ماں نے سن لی تو فوراً کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ٹائم پورا نہیں ہوا۔ مگر میں نے ماں کی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ قبرستان میں پہنچا تو ہر سو اندھیرا تھا۔ میں بلند آواز میں اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ مجھے قبرستان میں ایک بچے کی قبر کے قریب میری بیوی بے ہوش پڑی ملی۔ اس کے ہاتھ میں وہ پتلا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ اسے یوں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اٹھانے لگا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا۔ اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسپتال لے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر بہت لو ہے۔ صبح تک میری بیوی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور بولا کہ مجھے معاف کر دو، جانے انجانے میں بھی ماں کے ساتھ مل کر تم پہ زیادتیاں کرتا رہا۔ تم نے کبھی پلٹ کر جواب تک نہ دیا مگر ہم تم پر ظلم پہ ظلم کرتے رہے۔ میری بیوی تو اتنے بڑے دل کی مالک تھی کہ فوراً مجھے معاف کر دیا اور میں مزید شرمندہ ہو کر رہ گیا کہ اتنی اچھی بیوی کے ساتھ میں کیسے اتنے سالوں سے برا رویہ رکھ رہا تھا، اپنی امی کی باتوں میں آ رہا تھا۔ حالانکہ یہیں پر اگر میری امی کے مزاج کی کوئی لڑکی آ جاتی تو گھر کا شیزہ بکھر کر رہ جاتا۔ بیوی کو گھر لے آیا تو میری ماں غصے سے چلانے لگی۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آئی تو میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ بس بہت برداشت کر لیا ہے، میری بیوی کو آپ ہاتھ تک نہیں لگائیں گی اور نہ ہی اب مزید کوئی علاج ہوگا۔ مجھے ایسی اولاد چاہیے ہی نہیں۔ آپ کو تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اتنی اچھی بہو آپ کو میری، جو آپ کے ہر ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہے۔
مجھے ایسی کوئی اولاد نہیں چاہیے، اگر نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ میں اور سکینہ ایسے ہی خوش ہیں۔ میری ماں میرے منہ سے یہ سن کر تو جیسے بت بن چکی تھی، کتنے ہی روز مجھ سے بات نہ کی، مجھے ایک بار پھر میری بیوی کے بارے میں بھڑکانے کی کوشش کی، مگر اس بار میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا، مجبوراً خود ہی انہیں ٹھیک ہونا پڑا۔ ان کا رویہ دھیرے دھیرے سکینہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا، کیونکہ اب میں سکینہ کا شوہر اس کے ساتھ اس کی ڈھارس بن کر کھڑا تھا، اور جب شوہر بیوی کے ساتھ ہو تو کس کی جرت ہوتی ہے جو اس کے خلاف کچھ بھی بول سکے۔ چند ماہ بعد میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وہ حاملہ تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میری بیوی نے اس کے بعد جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر چکے تھے۔